پچھلی آیتوں کے اندر فرمایا گیا کہ یہ آسمان اے بندو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی قوت سے بنایا، زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھا دیا، ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے۔ نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اللہ کی طرف آ جاؤ، چھوڑ دو سارے غلط نظریات، عقائد، اللہ کے در کے آگے جھک جاؤ۔ میں تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ صرف اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ کے آگے جھولی پھیلانا اور اللہ کے نام کی نظر نیاز دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دوسرے سب معبودوں سے برات کا اظہار کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ورنہ یہ سارے کام تو مشرکین مکہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بڑے بڑے زخم لگے، اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، عبداللہ بن شہاب ایک کافر تھا، اس نے پتھر پھینکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ پہ لگا، آپ کے نیچے رباعی دانت شہید ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن کمیہ ایک کافر تھا، اس نے تلوار ماری، بہت بڑا ڈیل ڈول والا کافر تھا، آپ کے کندھے پہ ماری، آپ نے ڈبل زیرہ پہنی تھی، لیکن ایک مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درد محسوس کرتے رہے، کتنے زور سے اس نے ماری۔ اور اسی طرح اس نے دوسری تلوار ماری، آپ کی آنکھ کے نیچے جو ہڈی ہے یہاں لگی، خود کی کڑیاں پیوست ہو گئیں۔ تو نام تو ان کے بڑے پیارے، عبداللہ، اللہ کو سب سے زیادہ نام پسند ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہے، نام ان کے عبداللہ ہیں، عبداللہ بن کمیہ۔ بلکہ عبداللہ بن کمیہ نہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، جو احد کے دن پرچم بردار تھے، اور پھر اس نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، معاذ اللہ، ان کی شکل ملتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو عزیز بھائیوں، 70 صحابہ اس مارکے میں، احد میں شہید ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح کبھی دھوکے سے 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ آخر جھگڑا کیا تھا؟ بیت اللہ کی وہ حفاظت کرتے تھے، بیت اللہ کی وہ عزت کرتے تھے، خانہ کعبہ کا وہ غلاف بدلتے تھے، اسی طرح کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، مینا میں قربانیاں بھی کرتے تھے، مہمان نواز بھی بڑے تھے۔ کیا تھا جھگڑا؟ کہ اپنے ہی وہاں کے لوگوں کے وہ اتنے جان کے دشمن بن گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں اتنا لہو لہان کر دیا۔ یہی وہ جھگڑا تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ۔ اللہ کو وہ معبود سمجھتے تھے، لیکن اگر بیت اللہ میں سجدہ کیا ہے تو وہ مندروں میں لات منات عزا کے سامنے بھی سجدہ کرتے۔ مخلصین لہ الدین، بار بار قرآن کہتا ہے خالص اللہ کی عبادت کرو۔ شوہر ایسی بیوی کی محبت قبول نہیں کرتا جو خالص نہ ہو، آپ دودھ پانی وہ نہیں جو خالص نہ ہو۔ اللہ کس طرح ایسی عبادت قبول کرتا ہے؟ ایسے سجدے کس طرح قبول کر لے گا؟ ایسے نظر و نیاز کہ بھئی تم ادھر بھی قربانی کر کے آئے ہو اور میرے پاس بھی لے آئے ہو گوشت، کعبہ کی دیواروں سے مل دیتے تھے خون۔ تو خالص اللہ کی عبادت کرو، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ تھا، اور وہ جان کے دشمن تھے۔ تو فرمایا لا ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ۔ سجدہ کرنا ہے تو خالص کرو، دعا مانگنی رب سے خالص کرو، پھر کسی اور در کے سامنے جھولی نہ پھیلانا۔ اللہ کے نام کی نظر نیاز دینی ہے تو خالص دو، یہ نہیں کہ بکرا چھترا کسی اور جگہ بھی تم لے کے جا رہے ہو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے صاف ڈرانے والا ہوں۔ کذالک، اسی طرح، ما آت الذین من قبلہم، نہیں آیا ان آپ سے پہلے لوگوں پہ، من رسول، کوئی رسول۔ اللہ نے حوصلہ دیا، تسلی دی اپنے نبی کو،
इल्ला कालू, जितने भी रसूल और नबी आए अपनी कौमों को समझाने के लिए, सब कौमों ने कहा साहिरुन, जादूगर है। क्योंकि नबी की आवाज में तासीर होती है, लोग गर्विदा हो जाते हैं, उन्होंने जादूगर कह दिया। या नबी अल्लाह के जब मोज़े दिखाता, मूसा अलैहिस्सलाम या सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, नबी जब अल्लाह की कुदरत के निशान दिखाता, मोज़ात दिखाता, तो बजाय मानने के, लोगों को रोकने के लिए उन्होंने कहा ये जादूगर है, अस्तगफिरुल्लाह। औ मजनून, या दीवाना है। दीवाना इसलिए कहते कि यार इसे अपनी चौधर, अपने एहतराम, अपने आराम की फिक्र ही कोई नहीं, किस तरह मारा मारा फिर रहा है और बस कह रहा है मेरी बात ही सही है, इसलिए वो दीवाना कह देते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी काफिरों ने यही कहा, अतवासौ बिही, अल्लाह कहते हैं क्या इन्होंने एक दूसरे को वसीयत की है? जो नूह सलाम की कौम के काफिर थे, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के काफिर थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के काफिर थे, सब की बातें एक दूसरे से मिलती हैं। बातिल नजरिया एक ही है, एक ही है। असल चीज जब उस्ताद एक है शैतान, तो क्लासें जितनी मर्जी बदल जाएं। देखो जो उसने पहली क्लास को पढ़ाना उसने वही दूसरी क्लास को सबक देना है, जो रात कल थी वही रात आज है। इसलिए अल्लाह कहते ये एक दूसरे को वसीयत कर जाते हैं। बल हुम कौमुन तागून, असल मसला ये है ये सरकशी करना चाहते हैं, आखिरत को नहीं मानना चाहते, नबी की पैरवी नहीं करना चाहते, इसलिए इन सब की बातें मिलती हैं। अल्लाह सब ने अमल की तौफीक अता।